امریکہ نے ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ کیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، امریکی ٹی وی چینل کی بھی تصدیق۔ امریکی رپورٹر نے سینئر امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ اس حملے کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز یا سیز فائر کا خاتمہ نہیں۔ یہ حملے اس وقت کیے گئے ہیں جب امریکہ اپنی تجاویز پر ایرانی جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے جسک کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرموز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرموز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے بتایا، ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرموز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ جاری حد کا منہ توڑ جواب دے گا۔ امریکی افواج نے ایران کے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، کہا ایرانی افواج نے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحری جہازوں پر میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا تھا، تاہم امریکہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکہ نے جوابی حملے میں ایران کے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے امریکی جہازوں پر حملہ ہوا تھا۔ امریکی سینٹکام نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور، ابتدائی فریم ورک تیار، پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرموز کا بحران حل کیا جائے گا، تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا منصوبہ ایک جامع امن معاہدے کے بجائے ایک قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ایران آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ امریکی تجویز کے بارے میں امریکہ کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے کہا، دشمن ایران کو ٹکڑے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرم و کہتے ہیں انہوں نے قزاقوں کی طرح کام کیا۔ دشمن کا خیال تھا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، دشمن نے اس لیے سیکیورٹی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایرانی رہبر معظم تمام معاملات اور امور پر مکمل نگرانی رکھتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والز کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کا نیا نظام نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ ایران اپنے نئے نظام میں سویلین شپنگ کے تمام جہازوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آبنائے ہرموز استعمال کرنے کے لیے ٹول ادا کریں۔ امریکی سفیر سلامتی کونسل قرارداد سے متعلق پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر حمایت یافتہ قرارداد میں ایران سے آبنائے ہرموز میں حملے بند اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتیرس اور سلامتی کونسل رکن ممالک کو خط میں قرارداد کا مسودہ یک طرفہ اور نامکمل قرار دیا۔ کہا، آبنائے ہرموز کی موجودہ صورتحال کی اصل وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی فوجی جارحیت اور طاقت کا غیر قانونی استعمال ہے۔ اس بات کا قرارداد کے مسودے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے عوام امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ امیر قطر کا دورہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپی کمیشن کی صدر بھی متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ یورپی کمیشن کی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران میں ہونے والی پیش رفت سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے 1 سال پہلے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، جنگ کا زاویہ بدل دیا۔ کسی کو شک ہے تو ہم نے ابھی ایک قسط دکھائی ہے، ہم تب بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کہا، جو کچھ ہوا وہ بھارت کا بچہ جانتا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ فتح بیرول نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہو گئی تب بھی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا امکان جاری رہے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی سپلائی بتدریج بہتر ہوگی۔ تیل کی حفاظت ایک اہم مسئلہ رہے گی۔ عالمی توانائی کی منڈیاں مشکلات کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ آبنائے ہرموز بند ہونے سے تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ فتح بیرول نے کہا کہ اگر تیل کی سپلائی متاثر رہی تو IEA اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں مزید تیل جاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ %81 امریکی پیٹرولیم قیمتوں میں تاریخی اضافے کے باعث مالی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ زیادہ تر امریکی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو ٹھہراتے ہیں۔ NRP، PBS نیوز اور مارسٹ پول کے مطابق ہر 10 میں سے 8 امریکی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے گھریلو بجٹ میں غیر معمولی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ 19% امریکی کہتے ہیں انہیں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ 27 میں سے 30 اپریل تک کیے گئے سروے میں 63% امریکیوں نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے لیے صدر ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ 37% عوام نے ٹرمپ کو کم ذمہ دار ٹھہرایا۔ امریکہ میں جمعرات کے روز گیسولین کی قیمت بڑھ کر $4.56 فی گیلن ہو گئی، جو ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے $2.98 فی گیلن تھی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیں۔ کہا، خطے کی سلامتی کا مسئلہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی توسیع پسندانہ، لاقانونیت اور اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی پالیسیز ہیں۔ ترک صدر نے اسرائیلی قبضے، لبنان پر حملے اور غزہ میں وحشیانہ طرز عمل کی مذمت کی۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں امن اور انسانی وقار کو فروغ دینے کی مشترکہ عزم پر زور دیا گیا۔ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ملاقات کیتھولک چرچ کی 2000 سالہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ پر صدر ٹرمپ کی غیر معمولی تنقید کے بعد ہوئی۔